السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کتاب، چونکہ ہمارا درمیان والے 10 سپارے ہیں وفاق کے نصاب کے مطابق، تو اس کے ساتھ یہ ریاض الصالحین کی کتاب بھی ہے۔ اس کا نصاب جو ہے وہ یہ کتاب العلم سے لے کر آخر تک، یعنی یہ اس کا نصاب ہے۔ اور اس کے اندر کچھ احادیث ہیں جو زبانی بھی یاد کرنی ہے، حفظ حدیث، یعنی ان کو یاد کرنا ہے زبانی، تو وہ بھی وفاق کے نصاب کے اندر آئیں گی، اور پوچھا جائے گا کہ فلاں اتنی حدیثیں جو ہیں لکھ دیں، یا اتنی اس باب سے اتنی حدیثیں لکھ دیں، تو یہ آپ حضرات کو یاد کرنی پڑیں گی۔ البتہ ایک سوال پورا جو ہے وفاق کا اس میں سے آئے گا، اس کتاب میں سے، جس کے 2 جز ہوں گے، اور دونوں میں سے ایک جز جو ہے وہ آپ کو جو ہے حل کرنا ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں کتاب العلم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، علم کی کتاب۔ قال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنے رب سے جو ہے وہ علم کی زیادتی کی دعا کیا کریں، اور آپ بھی اپنے رب سے جو ہے وہ علم وہ طلب کیا کریں۔ یعنی علم ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ انسان اس کے بغیر جاہل کہلاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو لوگ اس کی قدر بھی کریں گے، لوگوں کے نزدیک علم والا عظیم ترین بھی ہوگا، اور اس کا ادب بھی کریں گے، اس کی قدر بھی کریں گے، اور اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ فضیلت اور مرتبہ بھی دیں گے۔ جو آدمی ہے ہی جاہل، تو اس کی لوگ کیا قدر کریں گے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار مکہ یا ان یہودیوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں الذین، وہ لوگ، یعلمون، جو جاننے والے ہیں، جو جانتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، جو جاہل ہیں، جو فاسق اور گنہگار ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو استفہام ہے، استفہام انکاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو آدمی جاننے والا ہے، جس آدمی کو کچھ آتا ہے، تو وہ آدمی اس آدمی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ مثال دے دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی کام اگر ہم سیکھیں تو وہ استاد شاگرد کے بغیر ممکن نہیں۔ اب استاد وہ کہلاتا ہے جس کو کوئی چیز کا ہنر ہو، یا وہ کسی چیز کو جانتا ہو، اور شاگرد وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے استاد کے پاس سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس فن کو جو ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ تو جب جس طرح استاد اور شاگرد معاشرے کے اندر برابر نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں نا، استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد چاہے جتنا مرضی چالاک ہو لیکن استاد استاد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو علماء ہیں، جو علم کی پہچان رکھنے والے ہیں یا علم کو جاننے والے ہیں، وہ ان جاہل کے برابر نہیں ہو سکتے جن کو علم کے بارے میں ذرا برابر بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے علماء کی، علم والوں کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بلند کی ہیں اللہ نے
ان ایمان والے لوگوں کے درجات، ان ایمان والوں کو تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، درجات، ان درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بلند کیا ہے۔ یعنی علماء کی، علم والوں کی یہاں پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ علم والوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ درجات بلند کیے ہیں۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا جو اللہ کا جو کیا نام ہے خوف ہے وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو ان جو چار آیات آپ کے سامنے گزری ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ علم، جو آدمی عالم ہوگا، جو انسان علم کو جانتا ہوگا، تو وہ اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جو علم کو نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ، اچھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ایک طرف ذکر کے حلقہ لگا ہوا تھا اور ایک طرف علم کی محفل یا مجلس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں محافل کی، دونوں مجالس کی تعریف کی، اور اس کے بعد جو ہے علم والی مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو علم کی جو ہے وہ بہت فضائل ہیں، دعا ہے۔ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت تک وہ آدمی اللہ کے راستے میں کہلاتا ہے، جب تک وہ علم مکمل کر کے، حاصل نہ کر کے وہ اپنے گھر کو واپس نہ لوٹ جائے۔ یعنی اگر درمیان میں اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا۔ اور علم حاصل کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہ پر اس وجہ سے، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اس علم کی بنیاد کے اوپر فرشتوں سے جو ہے وہ افضل قرار دیا۔ یعنی حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے علم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مطلب مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ افضلیت بخشی ہے۔ یعنی اب انسان جو ہے وہ اس علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فوقیت مطلب ہے کہ رکھتا ہے، ورنہ انسان ہونے کے ناطے میں تو سب برابر ہیں۔ جو جاہل ہیں وہ بھی انسان کہلاتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ بھی انسان کہلاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک آدمی اس کو کچھ پتہ ہے، ایک آدمی اس کو کچھ نہیں پتہ، تو وہ اس حساب سے یہ وہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الماجد بھائی، یہ پہلی حدیث ہے 1774، 1374 حدیث نمبر ہے، تو آپ اس کی عبارت جی پڑھ لیں۔ ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں آج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يريد اللہ به خیرا من يريد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ یفقہ فی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا فہم عطا کر دینا
یعنی اس کو دین کی سمجھ دے دینا۔ تو دین کا سمجھنا یہ کوئی دوسرے دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بھی کیا نام ہے قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور یہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے ہمیں وراثت میں ملا ہے، انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ تو اب اس علم کو سمجھنا اور اس کی سمجھ کا عطا ہو جانا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نالائق کو جو ہے اس قابل بنایا کہ ہم جو ہے وہ اس سے کیا نام ہے سمجھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں اس علم کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ جی اگلی سر۔ حدیث کی حافظ عبداللہ صاحب ہیں کلاس میں؟ جی، عبد الماجد بھائی آپ اگلی حدیث کی وہ پڑھیں، عبارت پڑھیں۔ جی، وعن وعن ابن وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسدا إلا في اثنتين، رجل رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ متفق علیہ۔ اچھا، یہ متفق علیہ کا مطلب آپ سن لیں، یہ تقریباً ہر حدیث کے بعد جو ہے یہ اس طرح کا لفظ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہو، اس کے اوپر جو ہے یہ پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ متفق علیہ، جی سر۔ ٹھیک ہے؟ وعن ابن جی سر۔ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی الاثنتین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ، یعنی دو چیزوں کے اندر حسد کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق کی، کہ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آتاہ اللہ مالا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق کی، اور وہ جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس صورت کے اندر بھی اگر کسی نے حسد کیا، حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا وہ آدمی کہ آتاہ اللہ الحکمت، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو حکمت دی، اس کو دانائی دی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، بس وہ فیصلہ کرتا ہے اس حکمت اور اس دانائی کے ذریعے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو جو ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو یہ دو آدمی اگر حسد کرتے ہیں، اس طرح کے اگر دو آدمی، تو ان کا جو حسد کرنا ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ حسد جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو حسد کی تعریف جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر جو ہے ایک بات یہ آگے نیچے گزری ذکر کی گئی ہے، والمراد بالحسد الغبطہ وهو ان يتمنى مثله۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو حسد کی تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ حسد کہتے کیسے ہیں۔ حسد کہتے ہیں کہ انسان نے کسی اپنے بھائی کی یا کسی اپنے دوست کے پاس جو ہے کوئی ایسی چیز دیکھی جو مطلب ہے کہ خوبصورت ہے یا اس کو پسند آ گئی ہے، تو اب وہ یہ دل کے اندر یہ تمنا کر رہا ہے یا یہ دعائیں کر رہا ہے کہ یہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس سے کسی نہ کسی طریقہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، اگرچہ وہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے عبد الماجد بھائی؟ جی جی سر۔ جی، یعنی اس کے پاس نہ رہے۔ اور غبطہ کہتے ہیں، غبطے کا دوسرا نام رشک بھی ہے۔ جی غبطہ کہتے ہیں
کہ انسان نے، ایک آدمی نے اپنے بھائی کے پاس یا اپنے کسی دوست کے پاس جو ہے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اس کو اچھی لگ گئی. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے یا اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے، بلکہ وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے اس کو دی ہے یہ چیز، تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے. تو یہ کہنا یہ جائز ہے اور یہ حسد نہیں ہے. اس سے پہلے جو وہ تھی کیا نام ہے، حسد جو ہے وہ ممنوع ہے. فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، اس طرح انسان کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. انسان باتوں باتوں کے اندر ہم کوئی ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس آج بسم اللہ کی ہے، انشاءاللہ باقی جو ہے اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم جی پڑھیں گے. سر. جی. جی سر، یہ نیچے جو الفاظ لکھے ہیں، والمراد بالحسد الغیبۃ، جی.